السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی سے ایک شعر سنا ہوگا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا واقعی اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوا، یا اسلام کی کچھ شکل یا کچھ شکلیں کربلا سے پہلے بھی تھی؟ حقیقت کے ترازو میں اگر تولا جائے تو یہ شعر جو مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ کا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ یہ شعر بالکل غلط ہے، اسلام کی روح، اسلام کی تعلیم کے خلاف یہ شعر ہے۔ اس لیے اس شعر کے استعمال سے ہم کو، آپ کو، تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ کربلا سے پہلے صحابہ نے کچھ بھی نہیں کیا، یا کربلا سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کوئی اچھا کام نہیں ہوا، یا کربلا سے پہلے اسلام مردہ حالت میں تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی، وہاں پر وہ شہید کیے گئے تو اسلام زندہ ہو گیا اور ہر چار جانب اسلام پھیل گیا۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان دونوں سے نفرت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائی کو مانتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی بغض نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو ہمیں آپ سے شکایت ہے، ہم آپ سے کمپلین کریں گے کہ یہ شعر پڑھ کر گویا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ یہ شعر پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں آپ فراموش کر دیتے ہیں۔ جب آپ یہ شعر پڑھتے ہیں تو گویا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب آپ یہ شعر پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب آپ یہ شعر پڑھتے ہیں تو گویا کہ کہیں نہ کہیں آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گورنری میں اور اپنی خلافت کے دور میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی، مسلمانوں کی خدمت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی، اور اتنی خدمت کی کہ جس کی تعریف خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی تھی۔ خواب کی تعبیر بتائی، خواب دیکھا، خواب کی تعبیر بتائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو دنیا کے مختلف علاقوں میں لے کر چلے جائیں گے، اور ان کی محنت سے، ان کی برکت سے اسلام مختلف علاقوں میں پھیل جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کچھ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو باقی رکھا، اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا، اور مسلمانوں سے محبت کرتے تھے، اور وہ صحابہ میں سے ہیں، وہ صحابی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ میں سے ہیں، اور قرآن کی آیتوں کے لکھنے والے ہیں۔ جب آپ یہ شعر پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ کا یہ ایمان بن جاتا ہے، یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہی اسلام زندہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا، قربانی دی، جان بھی پیش کر دی، مظلوم شہید کر دیے گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شہادت سے پہلے اسلام مردہ حالت میں تھا۔ یہ شعر بالکل غلط ہے، لہٰذا اگر آپ کی زبان پر یہ شعر آتا ہے، آپ اس شعر کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوا،
تو آپ غلط سمجھتے ہیں، گویا کہ آپ کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ ان سے پہلے کے صحابہ نے کچھ نہیں کیا۔ اسلام ہمیشہ اور ہر اس وقت میں زندہ ہوا جب کسی بھی مسلمان نے، کسی بھی صحابی نے اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اسلامی تعلیمات پر عمل کیا۔ اسلام کی تعلیمات اور روح کو وہ زندہ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے تو گویا کہ اسلام کی تعلیمات کو زندہ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو زندہ کر رہا ہے۔ جب بھی کوئی مرد اور عورت وہ مسلمان ہو، اگر وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر چلتا ہے یا چلتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو زندہ کر رہا ہے، اسلام کو باقی رکھ رہا ہے۔ اسلام کو باقی رکھنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ کہنا صحیح درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے، شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی، بہت سارے صحابہ شہید کیے گئے، بہت سارے صحابہ نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی، لہٰذا ہمیں جس کا جو مقام ہے وہی مقام تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، حضرت حسن سے محبت ہے، آل بیت سے محبت ہے، سارے صحابہ سے محبت ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو گالی دے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم اور آپ کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے، بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔